صفحہ نمبر 212، پیج 212، سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ نمبر 212، سیرت النبی جلد اول، اور سبجیکٹ ہے غزوہ بدر۔ 2 ویلاگ اس کے بیان کیے جا چکے ہیں، یہ تیسرا ویلاگ ہے۔ اگر صرف قافلہ تجارت پر حملہ کرنا مقصود ہوتا تو یہ خوف، یہ اضطراب، یہ پہل و تہی کس بنا پر تھی؟ اس سے پہلے بارہا بقول ارباب سیر قافلہ قریش پر حملہ کرنے کے لیے تھوڑے تھوڑے آدمی بھیج دیے گئے تھے اور کبھی ان کو ضرر نہیں پہنچا تھا۔ اس دفعہ اس قافلے کا اتنا ڈر ہے کہ 300 چیدہ اور منتخب فوج ہے اور پھر لوگ ڈر کے مارے سہمے جاتے ہیں۔ یہ قطعی دلیل ہے کہ مدینہ میں خبر آ گئی تھی کہ قریش مکہ سے جمعیت عظیم لے کر مدینہ پر آ رہے ہیں۔ نمبر 5، قرآن مجید میں ایک اور آیت اسی بدر کے واقعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے اور اس وقت جب آپ مدینہ ہی میں تشریف رکھتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری تفسیر سورۃ النساء میں تصریح مذکور ہے۔ آیت یہ ہے: لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ اموالہم وانفسہم فضل المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ، بجز محظوروں کے وہ لوگ جو بیٹھ رہے ہیں اور وہ لوگ جو خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا نے مجاہدین کو جو مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں درجے میں فضیلت دی ہے۔ صحیح بخاری میں اس آیت کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ کا قول نقل ہے کہ یعنی وہ لوگ جو بدر میں نہیں شریک ہوئے اور جو شریک ہوئے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پہلے غیر اول الضرر کا جملہ نہ تھا۔ یہ آیت سن کر حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اندھے پن کا عذر کیا۔ اس پر وہیں یہ جملہ نازل ہوا: غیر اول الضرر، یعنی معذوروں کے سوا۔ یہ صاف اس بات کی دلیل ہے کہ مدینہ ہی میں معلوم ہو گیا تھا کہ قافلے پر حملہ کرنا نہیں بلکہ لڑنا اور جان دینا ہے۔ نمبر 6، کفار قریش جو مکہ سے لڑنے کے لیے بدر میں آئے، ان کی نسبت قرآن مجید میں ہے: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے مغرورانہ نمائشی اور خدا کی راہ سے روکتے ہوئے نکلے۔ اگر قریش صرف قافلہ تجارت کے بچانے کے لیے نکلتے تو خدا یہ کیوں کہتا کہ وہ اظہار شان اور دکھاوے کے لیے خدا کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہوئے نکلے؟ اس میں اظہار شان اور دکھاوے کی کیا بات تھی اور خدا کی راہ سے لوگوں کو روکنا کیا تھا؟ البتہ چونکہ در حقیقت وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے، جس سے مقصود اپنے زور اور قوت کا اعلان و نمائش اور اسلام کی ترقی کا انسداد تھا، اس لیے خدا نے اس کو غرور و نمائش اور صد عن سبیل اللہ کہا ہے۔ قرآن مجید کے بعد احادیث نبوی کا درجہ ہے
احادیث کی متعدد کتابوں میں غزوہ بدر کا مفصل اور مجمل ذکر ہے، لیکن حضرت کعب رضی اللہ والی حدیث کے سوا اور کسی حدیث میں یہ واقعہ میری نظر سے نہیں گزرا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں قریش کے قافلہ تجارت کے لوٹنے کے لیے نکلے تھے۔ حضرت کعب کی حدیث یہ ہے، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کعب کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی غزوہ سے پیچھے نہیں رہا بجز غزوہ تبوک کے اور غزوہ بدر میں بھی شریک نہ تھا، اور جو اس میں شریک نہ ہوا اس پر کچھ عتاب نہیں ہوا، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلے کے لیے نکلے تھے کہ خدا نے دونوں فریق کو اچانک، اس کے برخلاف حضرت انس کی حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، خدا نے دونوں فریق کو اچانک مقابل کر دیا۔ اس کے برخلاف حضرت انس کی حدیث میں ہے جو صحیح مسلم میں ہے، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ یہ حدیث نیکسٹ ویلاگ میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔